امیر اہل سنت سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کچھ اس طرح سے لکھا تھا: پیٹ میں زہر ایک کی جان لے سکتا ہے، مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا، یہ اچھی پوسٹ ہے کہ اگر کوئی زہر چلا گیا پیٹ میں، کسی نے زہر کھلا دیا تو جائے گی بھی تو ایک ہی جان جائے گی۔ زہر کھانے والا اگر زہر واقعی خالص ہوا اور اثر کرے تو بندہ مرے، لیکن کان میں گیا زہر، یعنی کہ چغلی جو لوگ کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کانوں میں بھرتے رہتے ہیں، تو یہ کئی رشتوں کی جان لے لیتے ہیں، یعنی کہ اس میں فساد ہوتے ہیں آپس میں لوگوں میں، اور مطلب کئی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو یوں یہ جو ظاہری زہر جو ہے پوائزن، اس سے زیادہ خطرناک ہے کان میں جو زہر اگلا جاتا ہے، غیبتیں چغلیاں کھا کر اور لوگوں کو ایک دوسرے سے بدزن کر کے آپس میں پھوٹ ڈلوا کر جو زہر اگلا جاتا ہے، زہر کیا، یہ خطرناک زیادہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی علی محمد۔ جہاں پر یہاں آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ یہ زہر کان میں ڈال دیا جاتا ہے، کوئی سی گفتگو کر دیتا ہے، یہاں پر ہم سننے والے کے تعلق سے کچھ بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک لفظ ہے کچے کان والا، کہ کیا اس پر بھی آپ کچھ کلام فرمائیں گے کہ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کوئی بھی کان میں آ کر بات کرے تو وہ اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں؟ اچھا، واقعی ایسا ہے؟ نہ اس سے کوئی شرعی ثبوت، نہ کوئی شرعی گواہ، نہ اس حوالے سے کوئی اور چیز؟ ٹھیک ہے، اس نے تو جو کام اس نے کرنا تھا گندا اس نے تو کر لیا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کو کان کے لحاظ یعنی سننے کے لحاظ سے کیسا ہونا چاہیے؟ کچے کان والا، مضبوط کان والا، سن کر یقین کر لینے والا، سن کر آگے بڑھا دینے والا؟ اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ جس کی برائی کی گئی، اول تو اس کو بندہ سننے سے ایوائڈ کرے کہ سنوں نہیں میں۔ اب اگر کان میں وہ زہر گھل ہی گیا، داخل ہو ہی گیا، تو اب اس پر اعتماد نہ کرے جب تک کوئی اس کا شرعی ثبوت نہ ہو۔ خالی سنی سنائی میں آ کر لوگ پتہ نہیں کیا کیا ہنگامے کر دیتے ہیں، اس لیے مطلب اول تو ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے، اگر تو اس کو آگے بڑھانی نہیں چاہیے اور دل میں اتارنی نہیں چاہیے، بلکہ حسن ظن کا اگر جام پئیں اور کسی کی مسلمان کے بارے میں بدگمانی سے بچیں تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہی ہوگا۔ حدیث پاک میں حسن الظن من حسن العبادت، کہ مسلمان کے بارے میں یعنی اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے، اچھا خیال رکھنا، اچھی سوچ کسی کے بارے میں رکھنا، یہ اچھی عبادت سے بھی، عبادت اچھی ہی ہوتی ہے۔ یوں مطلب ہے کہ عبادت کا ثواب کمائے، آگے نہ بڑھائے۔ اچھا حضور، یہاں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی علی محمد ایک ورڈ ہے، اگر آپ اس پر ایک اصلاح فرما دیں، اگر ہم وہ اپنی ڈکشنری سے نکالنا چاہیں تو، یا اپنی گفتگو سے نکالنا چاہیں تو کیا ہم نکال سکتے ہیں کہ جب کوئی بات کرنے جائے اور یہ کہے یار دیکھو میں نے سنا ہے، یعنی وہ اتنا نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، دیکھو میں نے سنا ہے، اپنی طرف سے نہیں بولا، ایسا نہیں بولا میں نے بولا ہے، دیکھو میں نے سنا ہے، میں بتا رہا ہوں سنا ہے، اب دیکھو سچی کھوٹی جھوٹی تو اللہ بہتر جانتا ہے، مگر میں نے سنا ہے یار ایسا ہوا ہے۔ تو اگر اسی کو نہ یہاں پر کچھ روکنے کا اہتمام کیا جائے گا، اگر تم نے صرف سنا ہے تو پھر سنا ہے تو پھر سن کر سن ہو جاؤ، پھر آگے بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر یہ سنا ہے کہ جو لفظ ہم آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے جب بھی آپ انفارمیشن کی کنفرمیشن میں جاتے ہیں تو بعض اوقات صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے، اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اب وہ ہے کہ جیسی بات، اگر واقعی ایسی کوئی بات ہے جو فساد پھیلانے والی ہے اور لوگوں کو مطلب یعنی کہ نقصان پہنچانے والی ہے، تو ایسی بات ہرگز نہ کی جائے۔ بعض بات ایسی ہوتی ہے کہ جو مطلب سنی ہے، خالی بتایا کسی کو،
اس میں فساد نہیں ہوتا. یار سنا ہے حاجی عمران پھر مدینے جا رہے ہیں. کیا بات واقعی اگر کوئی ایسی بات کہ اس میں فساد نہیں ہے نا, فساد نہیں ہے نا اس میں, یوں مطلب یعنی کہ جیسی بات تھوڑا اس میں پلس کر دینا کہ سنا ہے, ویسا حکم ہوگا. تھوڑا اس میں پلس کر دینا کہ سنا ہے عمران پھر اب ملے سنوں کے ساتھ مدینے جا رہا ہے, تھوڑا پلس کر دو. سبحان اللہ, اللہم آمین. آمین. ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے. واہ. اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں, چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. اے کاش صلو علی الحبیب کوئی صلی اللہ آ علیہ کر کہہ دے میرے کانوں میں, کہہ دے میرے کانوں میں, اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں, چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. کیونکہ میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں, زندگی جیسے بجھ سی گئی میں ہے. مدینے سے کیا گیا ہوں, زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے. زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے. میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں, زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے. زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے. گھر کے اندر سما سونا سونا, گھر کے باہر فضا خالی خالی. گھر کے اندر سما سونا سونا, گھر کے باہر فضا خالی خالی. کاش ایک بار پھر کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں, اے کاش کوئی کہہ دے ایک بار میرے کانوں میں. ایک بار کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں, چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. حضور موضوع یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی بات آ کر کرتا ہے کہ جس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, جیسے ابھی مدینے کا تذکرہ چلا, تو آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات کہتا ہے سنا ہے امیل سنت ایک بار پھر مدینے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ عمران بھی جا رہا ہے, اور بھی جا رہے ہیں, حسن رضا بھی جا رہے ہیں, کبو بھی جا رہے ہیں, کیا پتا اور بھی اسلامی بھائی ہیں جو دیکھ رہے سن رہے وہ بھی جا رہے ہیں, تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے, ایسی بات کی جا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ بھی اس میں دیکھنا پڑے گا نا. میں جنرل بات کی, جی جی ورنہ اب کوئی چھپ کر جانا چاہتا ہے, چھپانا چاہتا ہے, جیسے میرے ایسا آدمی چھپانا چاہتا ہے, اور میں جاتا ہوں چھپ کر ہی کوشش کرتا ہوں, کیوں ورنہ بولے گا میں بھی آتا ہوں, بولے گا میں بھی آتا ہوں, تو بولے گا میں بھی آتا ہوں. وہ دبا دب دنیا کے مختلف ملکوں سے ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہرین آنا شروع ہو جائیں ملنے کے بہانے, یا جس طرح بھی. ایک آپ کو پتا ہے ہمارا دعوت اسلامی کا ماحول, تو پھر جو ان کو سنبھالنا سمجھے وہاں پر جو وہاں مسائل ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے.
تو اس لیے جیسے میرے جیسے کا پتہ چلے بھی نا تو دبا دینا چاہیے، لیکن جنرل جو ہے نا لوگ خود پکڑ کے ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ پتہ بھی مت ہی نہیں جا رہا ہوں، تو ایسوں کا بتانے میں کیا حرج ہے؟ مگر جس بات سے کسی کی عزت کو حرف آتا ہو، کسی شخصیت کو نقصان پہنچتا ہو، فتنے کا اندیشہ ہو، اور اس طرح کی کوئی گناہوں بری گفتگو شروع ہو سکتی ہو وغیرہ وغیرہ، کوئی گھر ٹوٹنے کا ہو، کسی کی شخصیت ڈیمیج ہونے کی ہو، تو ایسے یا اس طرح کے دیگر موضوعات میں یہ لفظ نکال دیا جائے کہ میں نے سنا ہے، اور کوئی ایسی بات آگے نہ بیان کی جائے. اب وہ ضرر سے بچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے ضرر نہ ہوتا ہو. اب بعض اوقات یہ کہ کسی کا بتانا ضروری ہوتا ہے جی. کہ جس سے کسی میں برائی موجود ہے اور اس کی برائی کی وجہ سے دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو اس کو آگاہ کرنے کے لیے بتانا ہوگا کہ یہ مطلب یوں ہے، یا کوئی مشورہ لے کہ میں فلاں کے ساتھ پارٹنرشپ کرتا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ 99 کو تو یہ مسا چکا ہے، نقصان پہنچا چکا ہے، اور تم سے سینچری پوری کرے گا، اس کے ہتھے مت چڑھنا. تو جہاں ضرورت ہے تو حدیث پاک میں نا فاجر کو مشہور کرو اور اس کا ذکر اس بات کے ساتھ کرو جو اس میں ہے. لوگ اسے کب پہچانیں گے؟ جس سے شر پہنچتا ہو، جس کے عقیدے سے شر پہنچتا ہو، جس کے عمل سے شر پہنچتا ہو، تو اس بدعقیدہ کی بدعقیدگی کو واضح کرنا، یا اس شریر کی شرارت کو، یا اس کی جو بھی فطرت ہے لوٹ مار کی یا نقصان پہنچانے کی یا فراڈ کرنے کی، تو اندر ضرورت اس کا اظہار کرنا ہوگا، اور اللہ کی رضا کے جیسا کرے گا تو ثواب کا حقدار بھی بنے گا. حضور یہ موضوع موقع محل کے حساب سے ہوتا ہے. جنرل یہ ہوتا ہے کہ یہی کہا جائے گا کہ ایسی بات نہیں کرو جس سے فساد پھیلے، شر پھیلے وغیرہ. یہ بھی آپ نے ماشاءاللہ لیکن بعض اوقات بتانا شر کو روکنے کے لیے ہوتا ہے. غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں آپ نے یہ ماشاءاللہ ایک موضوع لیا ہے جو ابھی آپ نے ارشاد فرمایا. اللہ کرے ہمیں اس کو پڑھنا ایک بار پھر نصیب ہو. جنہوں نے نہیں پڑھا وہ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کا مطالعہ ضرور کرے، اس میں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ملیں گی. یہاں بھی امیل سنت نے یہ بڑی پیاری وضاحت کی کہ اس میں بھی یہ کہ مجھے پتا ہے کہ یہ اس طرح کرتا ہے. بعض اوقات کسی کے بارے میں سنی سنائی بات ہوتی ہے، کنفرمیشن کچھ بھی نہیں ہوتی، اور اس کا بالکل بدنام کیا جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم جو بھی کریں اس موضوع کو اپنے پیش نظر رکھیں کہ جو ضرر پہنچانے والی، فتنہ پہنچانے والی بات کو نہ کریں. ہاں کسی کو نقصان پہنچانے سے بچانا ہے تو ایک الگ موضوع جو امیل سنت نے ارشاد فرمایا. الحمدللہ رب العالمین. سوال